بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم بات کر رہے تھے پچھلی ویڈیو میں کہ پریگننسی کا آغاز کیسے ہوتا ہے، اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے اور اس کے شروع میں کیا وائٹامنس لینے ضروری ہوتے ہیں. میں بہت مشکور ہوں آپ سب کی جنہوں نے اس ویڈیو کو بہت پسند کیا اور بہت اچھا رسپانس ملا اور میرے پاس بہت اچھے کمنٹس آئے. اسی سلسلے کو آگے جاری رکھتے ہوئے آج اس پہ بات کرتے ہیں کہ جب 8 ہفتے پہ الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے اور اس میں بچے کی دل کی دھڑکن آ جاتی ہے تو اس کے بعد آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد 8 سے 12 ہفتے کے درمیان کچھ ٹیسٹ ہیں جو کہ ہر حاملہ خاتون کے کرانے بہت ضروری ہیں. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے امریکہ میں تو وہاں ایک پورا ٹیسٹ کا سسٹم ہے جس کو ایس میک کہا جاتا ہے اور اس میں 20 ٹیسٹ شامل ہیں جو حاملہ خاتون کے کیے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کی پوری جو ہے وہ صحت کی ایک طرح کی اسکریننگ ہو جاتی ہے. لیکن ترقی پذیر ممالک میں ابھی ظاہر ہے اتنے وسائل بھی نہیں ہیں اور اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کون سے ٹیسٹ جو ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں. تو میں آج کی ویڈیو میں صرف ان ضروری ٹیسٹوں کا ذکر کروں گی. اس میں سب سے پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ بلڈ گروپ کا ٹیسٹ کرنا ہے. بلڈ گروپ ان خواتین کے لیے بہت ضروری ہے جو پہلی دفعہ ماں بن رہی ہوں اور باقی خواتین کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ عموماً بلڈ گروپ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک بلڈ گروپ پازیٹیو ہوتے ہیں اور دوسرے نیگیٹیو ہوتے ہیں. جو نیگیٹیو بلڈ گروپ کے افراد ہیں وہ ہیں تو کم لیکن تقریباً 8% طبقہ ایسا ہے جس کا بلڈ گروپ نیگیٹیو ہوتا ہے. اس میں خواتین بھی شامل ہیں اور مرد حضرات بھی شامل ہیں. اگر کسی خاتون کا بلڈ گروپ نیگیٹیو ہے جیسے اے بی او یا اے بی نیگیٹیو تو اس میں پھر یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ اس کے ہسبینڈ کا بلڈ گروپ کیا ہے. اگر تو ہسبینڈ کا بلڈ گروپ بھی نیگیٹیو ہے چاہے اے بی او یا اے بی ان میں سے کوئی بھی ہو تو پھر تو اتنی فکر کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہسبینڈ کا بلڈ گروپ پازیٹیو ہے اور ماں بننے والی خاتون کا بلڈ گروپ نیگیٹیو ہے اس بات کے امکانات ہو سکتے ہیں کہ بچہ ماں کے بلڈ گروپ پہ ہے یا باپ کے بلڈ گروپ پہ ہے. اگر دونوں پیرنٹس کا بلڈ گروپ نیگیٹیو ہے تو بچے کے تقریباً 100% امکانات ہیں کہ اس کا بلڈ گروپ بھی نیگیٹیو ہوگا. لیکن اگر ماں باپ کا بلڈ گروپ مختلف ہے تو اس صورت میں ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ بچہ جو ہے اس نے کس سے بلڈ گروپ لیا ہے، ماں سے یا باپ سے. اگر تو اس کا بلڈ گروپ ماں والا ہے پھر تو خطرہ نہیں ہے. لیکن اگر بلڈ گروپ باپ والا ہے اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ ماں اور بچے کے بلڈ کے درمیان کوئی ری ایکشن ہو جائے. ہمارے ملک میں ابھی یہ سہولت نہیں ہے کہ ہم ماں کے پیٹ کے اندر ہی یہ ٹیسٹ کر سکیں کہ بچے کا بلڈ گروپ ماں والا ہے یا باپ والا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس صورت میں جو ریسس نیگیٹو اس کو ہم ریسس نیگیٹو کہتے ہیں تو جو ریسس نیگیٹو مائیں ہیں ان کا بلڈ گروپ ٹیسٹ کیا جائے اور اس کے بعد ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو اینٹی باڈی اسکریننگ کہتے ہیں. ان کی اینٹی باڈی اسکریننگ حمل کے دوران 3 بار ہونی ضروری ہے. حمل کے پہلے 12 ہفتے میں، 28 ہفتے پر اور 36 ہفتے پر. جو ماں بننے والی خاتون ریسس پازیٹیو ہے اس کی اسکریننگ 2 بار ہوتی ہے اینٹی باڈی اسکریننگ، حمل کے پہلے 12 ہفتے میں اور 28 ہفتے پر. جو ریسس پازیٹیو مائیں ہیں ان میں بھی کچھ اینٹی باڈیز ایسی ہوتی ہیں جو بہت خطرناک ہیں، جن میں سے 2 اینٹی باڈیز اہم ہیں کے اور سی، لیکن اس کا امکان کم ہے. جو ریسس نیگیٹو مائیں ہیں ان میں جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں ان کو اینٹی ڈی اینٹی باڈیز کہا جاتا ہے اور یہ چونکہ کنڈیشن زیادہ کامن ہے اس لیے آج ہم اس پر بات کریں گے. اس کی مثال کے طور پر اگر ماں ریسس نیگیٹو ہے اور بچہ ریسس پازیٹیو ہے اور کسی وجہ سے اگر ماں اور بچے کا خون آپس میں مل جاتا ہے اس کے نتیجے میں جو اینٹی باڈیز بنتے ہیں ان کو اینٹی ڈی اینٹی باڈیز کہتی ہیں. شروع میں تو یہ اینٹی باڈیز اگر تھوڑی مقدار میں ہوں گی تو یہ بچے کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گی. لیکن اگر ایسا بار بار ہوتا رہے گا کہ ماں اور بچے کا خون آپس میں ملتا رہے تو ہر بار جو اینٹی باڈیز کی مقدار بنے گی وہ پہلے سے زیادہ ہوتی جائے گی. جب یہ خاص مقدار سے زیادہ ہو جائیں گی تو یہ بچے کے خون کے سرخ خلیوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں اور ان کو توڑنا شروع کر دیتی ہیں. جب وہ سرخ خلیے خاص مقدار سے زیادہ ٹوٹ جائیں گے تو وہ خون کی کمی پیدا کر دیں گے جس کو انیمیا کہتے ہیں یا ہیموگلوبن کا کم ہونا کہتے ہیں. جب یہ انیمیا زیادہ ہو جائے گا اور خون کی نالیوں میں پانی زیادہ ہوگا اور خلیے کم ہوں گے تو وہ پانی جو ہے وہ خون کی نالیوں سے باہر نکل کر بچے کی جلد کے نیچے جمع ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح بچے کے پیٹ میں جمع ہونا شروع ہو جائے گا. اسی طرح سے جو بچے کی سر کی جلد ہے اس کے نیچے جمع ہونا شروع ہو جائے گا
اور جیسا کہ ایک بڑے عام نارمل فرد میں بھی ہوتا ہے کہ اگر انیمیا ایک خاص لیول سے زیادہ بڑھ جائے تو دل کام کرنا کم کر دیتا ہے اور اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اس بچے کا دل بھی کام کرنا کم کر دے گا اور پانی کی مقدار بڑھتی جائے گی. جب خون کے خلیے ٹوٹتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک مادہ پیدا ہوتا ہے جس کو بلی روبین کہتے ہیں. بلی روبین جو پیلے رنگ کا مادہ ہوتا ہے اور یہ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ یرقان پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. یہ وہی بلی روبین ہے جو بڑے عام نارمل لوگوں میں بھی یرقان پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. یہ جب بچے کے جسم میں زیادہ بنے گا تو پھر بچے کی جلد پیلی ہونی شروع ہو جائے گی, اس کی سب جھلیوں کا رنگ بھی پیلا ہو جائے گا اور اس کی آنکھوں کا رنگ بھی پیلا ہو جائے گا. اور جب یہ مادہ ایک خاص مقدار سے بڑھ جائے گا تو یہ پھر بچے کے دماغ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ بچے کے دماغ میں جمع ہونا شروع ہوتا ہے تو اس بیماری کو کنیکٹرس کہتے ہیں, اور اس صورت میں بچہ جو ہے اس کو جھٹکے آنا شروع ہو جائیں گے یا تشنج ہونا شروع ہو جائے گا. یہ حالت جس میں خون کی کمی کی وجہ سے بچے کے جسم کے نیچے کی جلد کے نیچے پانی جمع ہو جاتا ہے اور سویلنگ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے, اس کو ہائیڈروپس فیٹالس کہتے ہیں. ہائیڈروپس فیٹالس جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں بچے کا وزن اور اس کا سائز اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اس کو پھر نارمل پیدائش کرنا بھی ممکن نہیں رہتا, اور اس کیفیت کی وجہ سے ماں کے اوپر بھی اثرات آتے ہیں اور ماں کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے. یہ تو ایک انتہائی صورت ہے جو ہوتی ہے, اور اس کو روکنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کا علاج صرف بہت ایڈوانس سینٹرز میں ہی ہے, اور وہ علاج یہ ہے کہ جب شروع میں ہی یہ کنڈیشن پتہ چل جائے تو اسی وقت بچے کو خون لگانا شروع کر دیا جائے, اور ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کو خون لگانا شروع کر دیا جائے تاکہ اس میں خون کی کمی نہ ہو, اور اس کے بعد جیسے ہی بچہ ایک خاص ایج کو پہنچے جس میں وہ ماں کے پیٹ کے باہر بھی زندہ رہ سکتا ہو تو پھر بچے کو پیدائش کر لیا جاتا ہے. اسی لیے اس کنڈیشن کے بارے میں تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اس وجہ سے ماں کے خون کا گروپ ٹیسٹ ہونا اور اس کی اینٹی باڈی اسکریننگ ہونا بہت ضروری ہے. یہ تو ایک انتہائی کیفیت تھی جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, لیکن ایسے بھی ہوتا ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایسے بچے پیدائش بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم شروع میں ہی اینٹی باڈی اسکرین کر لیتے ہیں تو اصل میں تو اس کا نیگیٹو ہونا ضروری ہے, لیکن اگر وہ اینٹی باڈی اسکرین پازیٹیو آتی ہے تو اگلا سٹیپ جو ہم وہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا ہم لیول دیکھتے ہیں جس کو ہم ٹائٹر کہتے ہیں, اینٹی باڈی ٹائٹر. اگر تو وہ ٹائٹر 4 سے کم ہے اس کا مطلب ہے کہ بچے کے لیے خطرہ کم ہے, اور اس کو ہم ریگولرلی کرتے رہیں گے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلتا رہے کہ ٹائٹر زیادہ تو نہیں ہو رہا. اگر ٹائٹر 4 سے زیادہ ہے لیکن 32 سے کم ہے تو یہ ماڈریٹ رسک میں آتا ہے, اور اس کو بھی باقاعدگی سے ٹیسٹ کرتے رہنا ضروری ہے. لیکن اگر ٹائٹر 32 سے زیادہ ہے تو یہ ہائی رسک ہے, اور ماڈریٹ رسک اور ہائی رسک کی صورت میں سب سے بہتر سٹیپ یہ ہے کہ ایسی ماں کو فوراً جو فیٹل میٹرنل اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس ریفر کر دیا جائے تاکہ وہ آگے دیکھے کہ اس نے اس کو کس طرح سے لے کر چلنا ہے. دوسرا طریقہ جس سے اس کنڈیشن کا ہم مانیٹر کرتے ہیں وہ ہے الٹرا ساؤنڈ. ایک الٹرا ساؤنڈ جس کو ڈاپلر کہتے ہیں, ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے مڈل سیریبرل آرٹری کا جو بچے کے دماغ کی ایک ورید ہے, اور اس میں جو پیک سسٹولک والیوم ہے وہ دیکھا جاتا ہے, اور اگر وہ اس کا فرق 1.5 گنا تک آ رہا ہو تو اس صورت میں بھی فوراً بچے کو ایک علاج کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہائیڈروپس فیٹالس کو ڈیولپ ہونے سے بچے کو بچایا جا سکے. یہ کنڈیشن بعض اوقات تو ہمیں پتہ نہیں چلتا اور یہ ہو جاتی ہے, لیکن کئی دفعہ ایسی مائیں جن کا بلڈ گروپ ریسس نیگیٹو ہے, اگر ان کو کسی بھی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے یا ان کو پیٹ پہ چوٹ آتی ہے یا ان کا کوئی پروسیجر ہوتا ہے جس میں ان کے بچے سے کوئی ٹیسٹ لیا جاتا ہے, تو ان سب صورتوں میں ان کو فوراً ایک انجیکشن ہوتا ہے جس کو اینٹی ڈی کہتے ہیں وہ لگوانا ضروری ہوتا ہے. جو ریسس نیگیٹو مائیں ہیں ان کی اینٹی باڈی اسکرین 3 بار ٹیسٹ کی جاتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لیکن جو ریسس پازیٹیو مائیں ہیں ان کی 2 بار ٹیسٹ کی جاتی ہے اور 28 ہفتے کے بعد ان کو دوبارہ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اینٹی باڈیز ہیں ان کے بننے کا عمل سب سے زیادہ پہلے 6 مہینے میں ہوتا ہے, اور آخری 3 مہینوں میں اس کے امکانات بہت کم ہیں. لیکن ریسس نیگیٹو مائیں جو ہیں ان کو 28 سے 32 ہفتے کے دوران احتیاط کے طور پر ایک ٹیکہ لگایا جاتا ہے جس کو اینٹی ڈی انجیکشن کہتے ہیں,
اور 36 ہفتے پہ دوبارہ ان کی اسکرین اس لیے کی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ جو ان کو ٹیکہ لگا تھا کیا وہ ان اینٹی باڈیز کو کور کرنے کے لیے کافی تھا یا نہیں. اور اگر خدا نہ کرے 36 ہفتے پہ بھی ان کی اسکرین پازیٹیو آتی ہے اور وہ 4 سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر 37 ہفتے پہ بچے کو ڈیلیور کر لیا جاتا ہے. دوسرا ٹیکہ جو ریسس نیگیٹو ماؤں کو لگتا ہے اینٹی ڈی انجیکشن، وہ پیدائش کے فوراً بعد پہلے 72 گھنٹے کے اندر لگنا ضروری ہے. یہ کچھ بات تھی جو بہت ضروری تھی اینٹی باڈیز کے حوالے سے. اس کے بعد اگلا ٹیسٹ جو ماؤں کے لیے ضروری ہے وہ سی بی سی ہے یا کمپلیٹ بلڈ ایگزامینیشن اس کو ہم کہتے ہیں. اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سارے خلیے وغیرہ ٹھیک ہیں اور ہیموگلوبن کا لیول جو ہے وہ نارمل ہے، اس لیے کہ حاملہ خواتین میں خون کی کمی بہت کامن ہے اور خون کی کمی کے کچھ بہت زیادہ اچھے اثرات نہیں ہیں حمل کے اوپر. اس کے بارے میں بھی اب تحقیق ہے کہ اس خون کی کمی کی وجہ سے بچے کی گروتھ پر اور اس کی ذہانت پر ان پر بھی ایفیکٹ آتا ہے. اور یہ بھی ایک تحقیق میں سامنے آیا ہے کہ اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ وقت سے پہلے بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور ماں کے اندر بھی بہت کمزوری ہوتی ہے. اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ پیدائش کے وقت جن ماؤں میں خون کی کمی ہوتی ہے ان میں پیدائش کے عمل کے دوران ہیمریج کے یا بڑی مقدار میں خون ضائع ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ماں کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہیموگلوبن کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. جو نارمل ہیموگلوبن حمل کے دوران ہے جو WHO نے ریکمینڈ کیا ہے وہ 10.5 سے 11 کے درمیان ہے. اگر اس سے کم کسی بھی خاتون کا ہیموگلوبن ہے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آئرن کی گولیاں لیں اور اس کے ساتھ وہ سرخ گوشت کا استعمال کریں، اس لیے کہ حمل کے دوران یہ 2 چیزیں ہی فائدہ مند ہیں. آئرن چاہے وہ گولیوں کی شکل میں ہو یا اس کو انجیکشن کی صورت میں لیا جائے جب خون کی کمی کافی زیادہ ہو جائے، اور دوسرا جو ریڈ میٹ ہے اس کا استعمال جس میں بڑا اور چھوٹا گوشت آتا ہے. کلیجی کو حمل کے دوران ریکمینڈ نہیں کیا جاتا اس لیے کہ اس میں وائٹامن اے کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور وائٹامن اے بڑی تعداد میں اگر ہو تو یہ بچوں کے اوپر برے اثرات مرتب کر سکتا ہے. اس سے اگلا ٹیسٹ جو کیا جاتا ہے وہ یورین کا ٹیسٹ ہے. اس میں یورین کلچر ریکمینڈڈ ہے، لیکن اگر یورین کلچر نہ کیا جا سکے تو کم از کم یورین کا ایک کمپلیٹ ایگزامینیشن ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ حاملہ خاتون کو کوئی مثانے کا انفیکشن یا یورین کا انفیکشن تو نہیں ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ حمل کے دوران مثانے کا یا یورین کا انفیکشن بہت کامن ہے اور اس کی وجوہات میں حمل کی وجہ سے ہونے والے جسمانی اور ہارموناتی تبدیلیاں ہیں. اور یورین کا انفیکشن اگر بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ پیشاب کی نالیوں کے ذریعے سے اوپر گردوں میں چلا جاتا ہے، اور اگر یہ گردوں میں چلا جائے تو یہ ایمرجنسی ہے اور اس صورت میں خاتون کا فوراً ہسپتال میں داخل ہونا ضروری ہے، جہاں پر IV اینٹی بایوٹکس کے ذریعے سے یعنی ورید کے ذریعے سے ان کو اینٹی بایوٹک دی جاتی ہیں اور اس کا علاج کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ گردوں تک چلا جائے تو پھر گردوں سے باقی خون کے ذریعے سے یہ جسم کے سارے حصوں میں پھیل سکتا ہے. اور دوسرا اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو یورین کا انفیکشن ہے اس کی وجہ سے ٹائم سے پہلے یا ڈیلیوری بھی ہو سکتی ہے جس کو پری میچور یا پری ٹرم ڈیلیوری کہتے ہیں. اس سے اگلا ٹیسٹ جو ہے وہ شوگر کا ٹیسٹ ہے، اور شوگر کا ٹیسٹ بھی اس لیے ضروری ہے کہ حمل کا جو ایک ہارمون ہوتا ہے اس کی وجہ سے حاملہ خواتین میں شوگر ہونے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں. ہمارا ملک ایسے ایریا میں ہے، ایسے خطے میں ہے جہاں پر شوگر کافی کامن ہے، اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ حمل کے شروع میں ہی ایک ٹیسٹ کر لیا جائے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جو حاملہ خاتون ہے اس کو کوئی ان ڈائیگنوزڈ یا ایسی شوگر تو نہیں ہے جس کا اس کو پہلے سے پتہ نہیں تھا. اس کے علاوہ شوگر کا دوسرا ٹیسٹ جو ہے وہ 24 سے 28 ہفتے حمل کے جو ہیں ان کے دوران کیا جاتا ہے، جس میں گلوکوز پلانے سے پہلے اور گلوکوز پلانے کے بعد شوگر ٹیسٹ کی جاتی ہے. اس سے اگلا جو ٹیسٹ ہے وہ ایک وائرس کے بارے میں ہے جس کو روبیلا کہتے ہیں. ہم اپنی زبان میں اس کو چھوٹا خسرہ یا جرمن میزلز کہتے ہیں، اور یہ انفیکشن جب کسی کو ہوتا ہے تو یہ اتنا مائلڈ ہے اور اتنا یہ ہلکا ہوتا ہے کہ ہم میں سے اکثر کو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ یہ انفیکشن کبھی ہمیں ہوا تھا، لیکن بہت بڑی پاپولیشن ہے جس میں یہ روبیلا انفیکشن ہوتا ہے اور یہ ان نوٹسڈ چلا جاتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک یا ڈینجرس نہیں ہے. اس میں ہلکا سا بخار ہوتا ہے اور جسم پر دانے نکلتے ہیں اور 3-4 دن کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی حاملہ خاتون کو یہ انفیکشن ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، وہ بھی خاص طور پر حمل کے پہلے 3 مہینوں میں، تو اس کے کافی مضر اثرات ہیں جو بچہ ہے اس کے اوپر. اور پہلے 3 مہینوں میں یہ اثرات سب سے زیادہ ہیں، جن میں
پیدائشی بہرا پن ہے، بچے کا سر چھوٹا ہونا ہے، اور بہت سارے جسمانی نقائص شامل ہیں۔ اس لیے اس میں پوری دنیا میں یہ ریکمینڈڈ ہے کہ جو خواتین ہیں ان کی ویکسین کی جائے، اور ہمارے ہاں جو پاکستان میں بھی سسٹم ہے اس میں بچپن میں ہی یہ روبیلا ویکسین دی جاتی ہے، اور اس لیے بہتر ہے کہ جتنی ہماری بچیاں ہیں شادی سے پہلے ان کو ایک دفعہ روبیلا ویکسین دے دی جائے۔ اگر کوئی حاملہ خاتون ایسی ہیں کہ جو روبیلا امیون نہیں ہیں، اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ پیدائش کے فوراً بعد ان کو اس کی ویکسین دے دی جائے، اور اکثر ہاسپٹل یہ کرتے ہیں کہ وہ ویکسین دے کر اس کے بعد ڈسچارج کرتے ہیں، اس لیے کہ حمل کے دوران روبیلا کی ویکسین سیف نہیں ہے۔ اگلی دو کنڈیشنز جو ہیں وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ہیں، جو پاکستان میں کافی کامن ہے۔ اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ یہ تشخیص پہلے سے ہو، اور تاکہ پتہ ہو اور اس کے مطابق ماں جو ہے اس کو مانیٹر کیا جا سکے، اور بچے کو بھی پیدائش کے بعد مانیٹر کیا جائے۔ ایک اور ٹیسٹ جو بہت ضروری ہے وہ وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ ہے۔ ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کی ٹانگوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، اور وہ بڑی آسانی سے ان کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، یا ان کا قد نہیں بڑھتا اسی وجہ سے، اور اس کو رکٹس کہتے ہیں۔ اسی طرح بڑے بھی ہم نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ جو خواتین میں خاص طور پر یہ زیادہ کامن ہے، اور میں بھی ایک ایسی خاتون سے مل چکی ہوں جن کی جو ذرا سا اپنے ہاتھوں کے اوپر زور ڈالتی تھیں تو ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں، اور اس وجہ سے وہ بیڈ ریڈن تھیں یا ویل چیئر استعمال کرتی تھیں، وہ چل پھر نہیں سکتی تھیں۔ بڑوں میں اس بیماری کو اوسٹیوملیشیا کہتے ہیں، اور ان دونوں بیماریوں کی بنیادی وجہ وائٹامن ڈی کی کمی ہے۔ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر سورج کی روشنی وافر مقدار میں پورا سال ہمیں ملتی ہے، اور سورج کی روشنی وائٹامن ڈی کی سب سے بڑی سورس ہے۔ لیکن اب جو تحقیق ہوئی ہے اس میں یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ سورج کی روشنی میں رہنے والے ملکوں میں بھی سورج سے حاصل ہونے والے وائٹامن ڈی کے بارے میں ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے یہ کمی ہمارے ملکوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے WHO نے اب یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ ہر حاملہ خاتون جو ہے وہ روزانہ 400 انٹرنیشنل یونٹس یا 10 مائکرو گرام وائٹامن ڈی ضرور لے، اور حاملہ خواتین کے لیے جتنی کیلشیم پریپریشنز ہیں، ٹیبلٹس ہیں، ان میں یہ وائٹامن ڈی کی یہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ ہاں، اگر کسی خاتون میں وائٹامن ڈی کم ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ وہ ہفتے میں ایک بار 10,000 انٹرنیشنل یونٹس وائٹامن ڈی لے گی، اور یہ 3 مہینے تک وہ مسلسل لے۔ اگر کمی زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ پورے حمل کے دوران اس وائٹامن ڈی کو جاری رکھا جائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ٹیسٹوں کے بارے میں تھیں، اور ویڈیو بھی کچھ لمبی ہو گئی ہے، مجھے امید ہے آپ اس کو پورا دیکھیں گے اور اس کو سب تک پہنچائیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں پہلے کہا جاتا تھا کہ جی پہلے تو ہماری نانیاں دادیاں تو سب ایسے ہی انہوں نے گھر میں ہی سب کچھ ہو گیا اور ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن وقت بدل چکا ہے، اور بدلتے وقت کے ساتھ سہولتیں زیادہ آ گئی ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے معاشرے کو ایک صحت مند ماں دیں تاکہ وہ صحت مند بچے جو ہیں ان کو پیدا کر سکے۔ آپ کے کوئی سوالات ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوگی ان کا جواب دیتے ہوئے۔ فی امان اللہ۔